الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پروردگار ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار اور حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، بالخصوص ایران کی سرزمین کا پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار فرما، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کے تمام دلی مقاصد جو مطلوبات شرعیہ ہیں پروردگار انہیں پورا فرما، مومنین مومنات میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما، بلند ترین صلوات پڑھنے پر محمد بہتر ہے اگر تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں ابتدا میں ہی، تو بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور لوگ جو آ جائیں گے ان کے لیے جگہ بھی میسر رہے۔ ایک صلوات مل جل کر پڑھنے پر محمد تعارف غازی ابوالفضل علیہ السلام کے عنوان پر یہ شرح مجالس مسلسل متوجہ ہیں اور بر وقت تشریف لا رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ پروردگار عالم ایک بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا جو میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے، جو حسین کے کام آئے۔ تمنا میں جو تعارف کا لفظ جو میں نے رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک عشرے میں مکمل گفتگو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عشرہ ناکافی ہے، اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس گھرانے پر دنیا میں کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ گھرانہ ہی الگ ہے، وہ انتخاب پروردگار عالم کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں فضیلتیں سجدہ کرتی ہوں، جہاں مطلب جس کو بھی صاحب فضیلت ہونا ہے وہ اس چوکھٹ سے خود کو منسوب کر لیتا ہے، فضیلتیں خود شرف یاب ہونے کے لیے اس چوکھٹ پر سجدہ کرتی ہیں۔ اب علی جیسا امام دعا کرے اور تمنا کرے تو اللہ اسے جو بیٹا عطا کرے تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا، وہ شخصیت کیسی ہوگی، بلکہ جس رخ سے دیکھا جائے تو وہ بالکل ثانی حیدر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ رفتہ رفتہ منزل پر آ رہا ہوں
بلکہ شعراء نے بھی بخوبی رقم کیا ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب میر نذیر باقری کا بہت بچپن میں یہ شعر سنا تھا میں نے، بلکہ اگر شرح کی جائے تو یہ بھی جو ہے اشرے کا موضوع ہے۔ بڑے اطمینان سے میں 2 مصرے یاد آ گئے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صورت، سیرت، عزم، شجاعت، ہمت، صبر، وفاداری۔ آمادہ ہیں آپ؟ تھوڑا سا آپ حضرات قریب آتے رہیے گا تاکہ یہ فاصلہ جو ہے وہ رہنے نہ پائے، اور مومنین ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ صورت، سیرت، میں نے کہا نا یہ اشرے کا موضوع ہے۔ صورت، سیرت، عزم، شجاعت، ہمت، صبر، وفاداری۔ نوجوانوں پھر سے سنو، صورت، سیرت، عزم، شجاعت، ہمت، صبر، وفاداری۔ جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے۔ جس رخ سے عباس کو دیکھو، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے۔ اور مرحوم محرم علی شہرت نوگانوی، اللہ غریق رحمت کرے، اور ان کا یہ شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ اگر غازی کی ذات سامنے ہے، آپ متوجہ ہیں، تو ان کا ایک سادہ سا شعر ہے، 2 مصرے ہیں اگر آپ سمجھ، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی پر نظر کریں تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ کہنے والے نے کیا کہہ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ عباس نامدار۔ ایک مصرع ہو گیا، آپ متوجہ ہو کے سنیں، اور مجھے یہ لگے کہ آپ کتنا متوجہ ہیں اور بات پہنچ رہی کہ نہیں، ذرا آمادہ ہو جائیے گا، کیونکہ بغیر تمہید کے میں منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ آمادہ رہیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے کہ عباس نامدار، دیکھو تو ایک ذات ہے، سوچو تو کائنات۔ دیکھو تو ایک ذات ہے، دیکھو ایک صلوات پڑھ دے بڑے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ عباس نامدار، دیکھو تو ایک ذات ہے، سوچو سوچو تو کائنات۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات ہے۔ میں چاروں مصرے نہیں، آمادہ کرنے کے لیے آپ کو، چونکہ موضوع سے مربوط باتیں ہیں، کہ محضر حق میں مسلح پا علی کے آنسو۔ 2 مصرے نہیں پڑھتا میں، آخر 2 مصرے سنا رہا ہوں، شاید یہ بات یہیں سے جڑ جائے۔ محضر حق میں، محضر سمجھ گئے بچے؟ حضوری، حق حضور۔ محضر حق میں مسلح پا علی کے آنسو، جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس۔ محضر حق میں مسلح پا، تو کیوں مانگا کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما جو میرے حسین کی نصرت کرے، جو میرے حسین کے کام آئے۔ توجہ کیجئے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ تمہید نہ رہے، کیونکہ بات شروع ہوتے ہی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ کل یہ بات عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ جناب امیر نے جناب عقیل کو بھیجا تھا۔ جناب عقیل تشریف لے گئے تھے، آپ ذرا غور فرمائیے، پھر رشتہ لے گئے، پھر اس کے بعد عبداللہ شہزادی تشریف لائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کیوں مانگا تھا، ذرا سا اس پر غور کر لیں، کیوں مانگا تھا؟ حسین کی نصرت۔ آمادہ رہیے گا، کیوں مانگا تھا؟ حسین کی نصرت۔ نصرت ایک اہم پلر ہے، ایک ضروری ستون ہے کسی بھی مقصد کے لیے۔ صاحبان نظر تشریف فرمائیں، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشن کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کے لیے آپ کو نصرت کی ضرورت ضرور پڑے گی، کسی نہ کسی کی۔ توجہ کیجئے گا، نصرت جو کرے گا وہ ناصر ہوگا۔ ٹھیک ہے، شروع کروں بات۔ 2 لفظیں ہیں، ایک ناصر ہے، ایک صحابی ہے۔ ایک ناصر ہے، ایک صحابی ہے۔ صحابی ڈیفینیشن آپ سب جانتے ہیں، جو ساتھ رہے، جس نے دیکھا ہو، جو ملاقات کرے، وہ صحابی ہے۔ مگر ناصر اور صحابی میں بڑا فرق ہے۔ ناصر اور صحابی میں بڑا فرق ہے، اور فرق اگر ختم کر دوں تو 2 جملے سن لیجئے، شاید میری بات واضح ہو جائے۔ ساتھ جینے والے کو صحابی کہتے ہیں، ساتھ مرنے والے کو ناصر کہتے ہیں۔
یہ بات صرف وہی تک محدود نہیں ہے، یہ جملہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ناصر ہو وہ صحابی بھی ہو۔ میں لفظ بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، پھر آپ سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ناصر ہے وہ صحابی ہوگا ہی، جو ناصر ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی ہو، کیونکہ نصرت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ آپ فرش ازا پر ہیں، اختتام مجلس تک یہ بات آپ تک پہنچے گی، واضح ہوگا معاملہ۔ کیا ہوا کہ ناصر جو ہے وہ ہو سکتا ہے صحابی بھی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی ناصر بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ناصر صحابی بھی، ہر صحابی ناصر بھی ہو۔ صحابی ساتھ رہنے، لوگ مطلب سے بھی ساتھ میں رہتے ہیں، لوگ کسی غرض سے بھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ میں تاریخ تھوڑی دہراؤں گا، آپ ارباب مجلس ہیں، آپ خود اہل ادا ہیں، مطلب ادائے سرکار شہید و شہداء مسلسل مجلس سے سنتے رہتے ہیں، یہاں سے رزق علم جو تقسیم ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ آپ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحابی ہے وہ ناصر بھی ہو۔ ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت نصرت بھی کرے گا، مگر قابل قدر قابل عزت وہی ہے اگر ساتھ ہے تو وہ مددگار بھی ہو، وقت پر کام بھی آئے، تب تو لگے گا کہ یہ ساتھ جو ہے وہ محبت میں تھا، ورنہ اگر کام نہیں آیا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مطلب سے ساتھ میں رہتے ہیں، مطلب سے ساتھ میں رہتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اور راز کب کھلتا ہے، بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں بالکل اطمینان سے، ناصر و صحابی، صحابیت اگر یقین کی منزل پر ہے تو وہ ناصر بھی ہوگی، شخصیت اگر یقین کی منزل پر ہے، معرفت کی منزل پر ہے، کسی مطلب سے ساتھ میں نہیں آیا ہے، محبت سے آیا ہے، پہچان کے آیا ہے، تو یقیناً وہ صحابی ناصر بھی ہوگا، یعنی وہ موقع پر۔ لیکن ان دونوں میں اگر عمومی نظر ڈالیں تو آپ بتائیے ساتھ رہنے والا زیادہ بہتر ہے یا ساتھ دینے والا زیادہ بہتر ہے؟ قابل تعریف کون ہے؟ آپ بتائیے کس کی آپ مدح کریں گے، کس کا آپ جو ہے قصیدہ پڑھیں گے، ساتھ رہنے والے کا یا ساتھ دینے والے کا؟ نوجوان جو جائے تھوڑا سا، کس کی مدح خوانی کریں گے؟ جو ساتھ میں رہ رہا ہے اس کی تعریف کریں گے یا جو ساتھ دے رہا ہے موقع پہ موقع اس کی تعریف کریں گے؟ کیا اس کا اگر دیکھنا ہے تو خدا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ حسین نے کہا تھا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بات سمجھیے، اور بات یہیں سے آتی ہے۔ اگر لوگ دیکھیں شمع رسالت کے پروانے بن جانا تو سب کو گوارا ہے کہ صاحب بڑی بڑی جھوم جھوم کے تعریف کی جائے، صاحب فلاں کا اقرار نہیں کرتے، فلاں کی تعظیم نہیں کرتے، فلاں کی عزت نہیں کرتے، ساری باتیں اپنی جگہ ہے، مگر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کون مطلب سے آیا ہے، کون محبت سے آیا ہے، کون مقصد سے آیا ہے، کون عارفانہ انداز میں آیا ہے، جو پہچان کے آیا ہے۔ کیونکہ جو پہچان کے آتا ہے وہ مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو، اگر پہچان کے آیا ہے تو چاہے سولی میں لٹکا دو یا دیواروں میں چھڑا دو، جان کو دے دیتا ہے مگر ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تاریخ آپ کے نظر ہمیں آپ کو منزل کی طرف لے کے آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ یہاں سے پتا چلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کلمہ تو پڑھ لیا، اب یہ بتائیے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دونوں منظر ہے تاریخ کے آپ کے پیش نظر، آپ بتائیے کون سا منظر بہتر لگ رہا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کے بلانے پر بھی کوئی نہ آئے۔ منظر تو یہی ہے نا کہ نبی بلا رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں، لیکن یہ کربلا ہے جہاں حسین چراغ کھول کر کے کہہ رہے چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تو کوئی جانے کو تیار ہی نہیں۔ نصرت کا سلسلہ عرض کر رہا ہوں، اور یہاں سے دیکھیے آمادہ رہیے کہ ایک خاکہ بناؤں گا تاکہ آپ کو لگے کہ تمنائے علی کی منزلت کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ وہاں تک پہنچ جاؤں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی بھی مشن میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی پروجیکٹ میں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو ناصر کی، بلکہ آپ دین اسلام کو لے لیجئے، اس وقت تک
آغاز نہیں ہوا جب تک ناصر نہیں آ گیا. ناصر کی ضرورت تو ہے اور قرآن گواہ ہے. ضرورت ایسی ہے کہ خود نبی نے دعا فرمائی, وہ آپ سنتے رہتے, وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, پروردگار عالم مجھے اپنی طرف سے سلطان نصیر عطا فرما. جناب حضور ختمی مرتبت کی دعا ہے, قرآن میں ہے, یا جناب موسیٰ کی دعا ہے. کیا فرمانا ہے سورہ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ہے نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد کیا فرمایا, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. یہ بات ابھی یاد رکھیے گا, ابھی آئے گی. تو حضور ختمی مرتبت نے آغاز اسلام سے پہلے کیا دعا مانگی, سلطان نصیر عطا فرما. ابھی اعلان رسالت میں ہوا. اسلام کی پہلی دعوت ہی جب ہوئی جب سلطان نصیر آ گیا, جب مددگار کی اہمیت ذرا سمجھیے گا. مددگار جب آ گیا, اور یہاں ہوا کیا دعوت میں کہ جو میری رسالت کی گواہی دے اور میری نصرت کا وعدہ کرے وہ میرا وسیع, میرا وزیر, میرا جانشین. توجہ ہے نا, یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ منزل تھوڑا دور ہے, مگر توجہ آپ کی پوری چاہتا ہوں. کہ فرمایا کیا, ادھر جناب موسیٰ نے جب دعا مانگی تو یہ فرمایا کہ پروردگار مجھے میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے, میرا زور بازو بنا دے, میرا پشت پناہ بنا دے, مددگار بنا دے, وغیرہ وغیرہ, آپ جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں. توجہ کیجئے گا, جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر مزاج قدرت کیا ہے. نبی جو ہے اپنے وزیر کے لیے دعا کر سکتا ہے, خود بنا نہیں سکتا. نہیں, پھر آپ سمجھیے, جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو ریکمینڈ کیا ہے, تو نبی یہاں تک ریکمینڈ تو کر سکتا ہے مگر کسی کو نامنیٹ نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے بنائے گا وہی. یہی ہم دنیا کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بنانا کام اس کا ہے, ہمارا کام بنانا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے جو جس کو وہ بنا دے اس کو ماننا کام یہ ہمارا ہے. اور جا بجا قرآن نے اس بات کی آپ کو دلیلیں دی ہیں ہر جگہ. جب جس کو بنایا, جناب ابراہیم کو امام بنایا, انی جاعلک للناس اماما. جناب آدم کو بھیجنا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. جناب داؤد کو بنایا, ان کے لیے اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد اب حضور ختمی مرتبت کیا کہہ رہے ہیں, وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, یعنی انہیں بھی سلطان چاہیے, انہیں بھی نصیر چاہیے. توجہ ہے, انہیں بھی مددگار چاہیے, مگر خود سے نہیں, تو اپنی طرف سے دے دے, تو اپنی طرف سے بنا دے. تو موسیٰ اور ہمارے نبی کی دعا میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ریکمینڈ کر کے مانگا تھا کہ ہارون دے دے, تو اللہ نے ہارون کو بنا دیا, اور نبی نے فرمایا کہ تو اپنی طرف سے دے دے. تو قدرت کی مرضی میں آئی, ہم سے مانگا ہے تو ہم اپنی طرف سے دیں گے. دنیا دیکھے گی, جب ہم دیں گے تو اپنے گھر سے دیں گے, تو چل کے آنا اور لے کے چلے گا, چل کے آنا اور لے کے جا. ہم دیں گے تو ہم اپنے گھر سے دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم نے دیا ہے اور اپنے گھر سے دیا ہے. عزیزان گرامی, تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے علی کا کعبے میں آنا یہ علی کے لیے شرف نہیں ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. بھائی اس کی مرضی, جہاں بھیجنا تھا اس نے بھیج دیا. یا یوں کہا جائے کہ نبی کی دعا تھی تو یہ اس کی عطا ہے, دعا کی قبولیت ہے. ہم سے مانگا ہے تو ہم اپنے گھر سے دیں گے. اور یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنے گھر میں آئے. لامکان. اچھا ایک بات بتائیے, گھر آباد ہی جب ہوتا ہے جب گھر میں کوئی ہو. ہر انسان اپنے گھر میں
آپ ذرا اور اچھا یہ بھی ایک شرف ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا، وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے، آپ آتے رہیے گا جلدی جلدی، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، جلدی جلدی وقت نہ گزر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب امیر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور اس کے بعد یہ کعبہ قبلہ بن گئے، سب ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو علی کے آنے سے کعبہ قبلہ بنا، حجت خدا آپ کو معلوم ہے وہاں طواف ہی، اب ہو کس لیے رہا یہ تو آپ بہتر جانے، لیکن ہم ان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس کو دل میں نہیں رکھ سکتے اس کے گھر کا چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ جس کو دل میں نہیں رکھ سکتے اس کے گھر کا چکر، آپ ذرا بتائیے یہ طواف ہے کہ نصیب کا چکر ہے؟ یہ ابو طالب کے بیٹے کا احسان ہے کہ خدا کے گھر میں آ کے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ خانہ کعبہ اور آنا کیا مطلب؟ وہاں تو غیروں کا قبضہ تھا نا، یہ تو نسل ابو طالب کا احسان ہے، جہاں جہاں قبضہ دیکھا تو وہ قبضہ چھڑایا گیا، میں لفظوں کا ذمہ، قبضہ واپس لیا گیا، کہاں کہاں کس کا قبضہ تھا بتایا گیا کہ یار کوئی اور نہیں ہے، ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ کعبے میں قبضہ بتوں کا تھا، علی نے آ کے کعبہ لیا، فرات پہ قبضہ شامیوں کا تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں، لیکن ابھی منزل دور ہے، ذرا غور کی جاتا ہے۔ ایک شعر یوں سن لیجیے آپ کہ جب علی، شاعری کو شاعری سمجھ کے سنیے گا، میسج ہے اس میں، ایک لفظ سے جو مطلب بنا ہے اسے آپ سنیے۔ جب علی جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، آواز آ رہی ہے؟ جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، جو خدا کہلا رہے تھے سارے پتھر ہو گئے۔ یہ سمجھ کے بات دیجیے گا، میرے جس پر بات ہوتی ہے وہ بات دیجیے گا۔ جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، جو خدا کہلا رہے تھے سارے پتھر ہو گئے، تو ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، ایک شعر اور ہے، سنا دوں۔ جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، جو خدا کہلا رہے تھے سارے پتھر ہو گئے، سارے پتھر ہو گئے، ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو گئے۔ مذہب اسلام کے شکر کرنا، شکرانہ پڑھنا، 2 رکعت والدین کے حق میں دعا کرنا، شعر پہنچ جائے تو ضرور بول کے جانا کہ ایک مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو گئے، تو کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، سب کی طرف سے شعر ہے، کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، ہم اصل سے ہی مقدر کے سکندر، کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، کر کے اقرار ولایت عالم ارواح، توجہ کی ذرا صاحب آنے لگا تشریف فرما، کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، ہم ازل سے ہی مقدر کے سکندر ہو گئے۔ بس یہی وجہ ہے کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، ہم ازل سے ہی مقدر کے سکندر ہو گئے۔ بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب، بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی النار سے ہم لوگ باہر ہو گئے۔ اللہ
اقرار ولایت عالم ارواح میں ہم ازل سے ہی مقدر کے سکندر ہو گئے، بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی النار، کلہم فی النار، کلہم فی النار سے ہم لوگ باہر ہو گئے، باہر ہو گئے۔ تو گفتگو کرنے لگے جب نوک نیزہ پر حسین، جاگنا، گفتگو کرنے لگے جب نوک نیزہ پر حسین، قاتلوں کے ہاتھ میں حیران خنجر ہو گئے۔ اتنی آہستہ سے نہیں مگر اب دور حاضر ہے، ذرا ایک شعر پھر سن لیجئے۔ گفتگو کرنے لگے جب نوک نیزہ پر حسین، قاتلوں کے ہاتھ میں حیران خنجر ہو گئے، تو وارث شبیر کو اب بھیج دے پروردگار، دور حاضر کے یزید آپے سے باہر ہو۔ توجہ سنیے گا تو نصرت نصرت نصرت، نبی نے ناصر مانگا، جناب موسیٰ نے ناصر مانگا، وزیر خود ریکمنڈ کر کے ہارون کو مانگا۔ توجہ کیجئے، تو نصرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہے تو بہت تشریح طلب مگر آپ سمجھ لیں گے اتنا مجھے یقین ہے۔ اب جملہ سنیے، مانگا رسول نے کس کے لیے؟ اپنے لیے، سلطان النصیرہ۔ رسول نے کس کے لیے مانگا؟ بھائی کوئی نئی بات نہیں پوچھوں گا، اتنا ہی پوچھوں گا جتنا آپ کو پتا ہے، مگر بولنا بے تکلفی سے لگے کہ چونکہ ایک منزل ہے جو فرش عزا پہ بیٹھے ہو، جو آتے جاتے رہتے ہو، جو عزا میں شریک رہتے ہو، سب کے لیے انشاءاللہ، مگر تھوڑا سنجیدہ بات ہے، آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ آخر مجلس تک۔ نصرت، نصرت کے لیے مانگا حسین نے، حسین کے لیے عباس کو جناب امیر نے، وہاں رسول نے مانگا اپنی نصرت کے لیے، تو اللہ نے کیا دیا؟ کس کو بھیجا؟ تو تکلف کا ہے بھائی، ارے یہی وہ نام ہے جو فخر سے لینا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، نبی نے اپنی نصرت کے لیے مانگا تو اللہ نے علی کو بھیجا، علی کو بھیجا۔ علی کو کیسا بھیجا؟ پیکرے کبریائی میں ڈھال کے بھیجا، اپنا شیر بنا کے بھیجا، اپنی طرف سے سپاہی بنا کر بھیجا، سپاہی بھی بھیجا، اور جب وقت آیا تو اسلحہ بھی بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ ملک نے قصیدہ بھی پڑھا، ملک نے قصیدہ بھی پڑھا، اللہ پتا کہہ کے ملک نے پڑھا، تو خیبر میں نبی نے کہا کہ اس کو دنگا جو مرد ہوگا۔ کاش ایک ایک فکرے کے پیچھے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات پہنچ جائے، آپ میرے جڑے ہوئے کوئی سنجیدگی سے بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، بہت دور کی بات ہے۔ تو نبی کو ملے علی، اللہ نے جب علی کو بنایا تو اپنی طرف سے بھیجا، اپنا شیر بنایا، اسلحہ دیا، اور لاپتہ کا مصداق بنا کر بھیجا۔ اب علی مانگ رہے ہیں حسین کے لیے، بھائی بھائی جاگنا جاگنا، میری بات میں لائقہ ہو جائے۔ اب علی مانگ رہے ہیں حسین کے لیے، جلدی سے آنکھیں بند کر کے حساب لگا لو دو اور دو کا۔ رسول مانگے اپنے لیے، علی مانگے حسین کے لیے، تو رسول و حسین کون؟ کا حسین و منی وانا من الحسین۔ نبی نے اپنے لیے مانگا تو اللہ نے علی دیا، اب علی مانگ رہے ہیں حسین کے لیے، حسین کون؟ کا حسین و منی وانا من الحسین۔ اچھا تو جب رسول کے لیے علی بھیجا ہے تو اب اللہ علی سے کم کیا بھیجے؟ علی سے کم کیا بھیجے؟ کیوں؟ منزل وہی ہے۔ اگر حسین محمد سے ہے تو محمد خود حسین سے ہے، تو ناصر بھی تو ویسے ہی ہو، ناصر بھی تو ویسے ہی ہو، تو پتہ چلا
یہ سلسلے کو، یہ باتیں آئیں گی. ابھی کچھ پڑھا نہیں جا رہا، صرف تعارف کرایا. آج تو مقصد یہ ہے کہ نصرت کے لیے مانگا، پھر جو ملا انشاءاللہ ایک دن اشرف گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، مجھے پورا یقین ہے. مگر ایک بات سمجھیے، میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نصرت علی مانگ رہے حسین کے لیے. ایک بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آئے. اب اللہ ہے، قادر مطلق ہے. میں نے عرض کیا تھا نا پہلی یا دوسری مجلس میں، کیا کہا تھا؟ لو صاحب آپ لوگ جب فضائل پڑھتے ہیں تو سب کچھ تو انہی کو دے دیتے ہیں، تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو علی نے مانگ کے بتایا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے. علی نے مانگ کے بتایا تھا کہ اس کے پاس ہے کیا. توجہ، تو علی ولی ہیں، علی امام، عباس ظاہر امام نہیں، امام نہیں، نبی نہیں، مگر زور کمر کس کا بنے، زور بازو کس کا بنے؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا پشت پناہ یعنی میرا قوت بازو، میرا نگراں میرے بھائی ہارون کو بنا دے. تو یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، یہ بھی نبی، وہ بھی نبی. یہاں عباس کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ موسیٰ کیا ہے اور حسین کیا ہے. نہیں تو آپ کو بھائی تھوڑی سی زمین کی تھوڑی سی سلامات کو دے بلند ترین آماد بھی ہو جائے. پہلے یہ دیکھو بھائی جیسی شخصیت ہوگی نا. موسیٰ کیا ہے اور حسین کیا ہے؟ کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، موسیٰ خود حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ کیا سارے انبیاء حسین کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب کی محنتیں سمٹ کے آ کے ان کے ایک ہاں اور نہیں میں رکی ہوئی ہیں. سب تو حسین کے مرہون منت ہیں. تو ذرا توجہ کرو، کہاں ہارون ہوں گے، کہاں علی کی تمنا ہوگی. میں نے عرض کیا تھا نا ظہر الولایت لقب ہے غازی کا. ولایت کی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی. لغوی معنی میں جاؤ گے تو پشت کے معنی میں آئیں گے، یعنی پشت پناہ آپ کہہ سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں. اب آپ سمجھے ظہر الولایا یعنی جس حسین کے سامنے مقصد ہے ساری ولایتیں سمٹ کے آ کے یہاں رکی ہوئی ہیں، اور اس کی نصرت کے لیے، حسین کے نصرت کے لیے علی نے عباس کو مانگا. یہی وجہ ہے باب فضائل میں کبھی سوچنا اور سننا، یہی وجہ ہے کہ حسین نے کیا کہا، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی جس ولایت پر سارا دین ٹکا ہوا تھا، اس ولایت کی بیک بون جو ہے وہ علی کی تمنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اہمیت؟ داد دو گے اس جملے پر، میں آہستہ سے کہوں. اس کا مطلب یہ ہے نوجوانوں، عباس کو کسی رشتے کی بنیاد پر عظمت، صاحب عظمت نہ سمجھنا. پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. کسی وسیلے اور کسی رشتے کی بنا پر کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی تمنا ہے، فلاں کی، ساری عظمتیں اپنی جگہ. ہمارا عباس خود اپنے وجود میں عباس ہے. عباس خود اپنے وجود میں عباس ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ تو بنا مانگے دیا تھا، مگر عباس اس وقت تک نہ دیا جب تک علی نے مانگا نہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹا مرحلہ ہے، یہ بھی تشریح طلب ہے. اگر سارے عہدوں پر بات کی جائے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں. اور جو اللہ نے اپنے لیے اعلان کیا میں ولی ہوں، یہ سلسلہ ولایت جب آیا جناب عباس کے لیے، اللہ اکبر، یہ چوتھے امام کا فقرہ ہے. میں سوچ رہا تھا کسی مجلس میں شہزادی سے منسوخ کر کے میں عرض کرتا، لیکن اب بار بار ذہن میں آ رہا ہے تو سن لیے، چوتھے امام کا فقرہ ہے یہ.
مگر اپنا حق سمجھ کے سننا. میں یہ کہہ کے دیکھتا ہوں کہ معصوم کے اس فرمان پر آپ کہاں تک جاتے ہیں اور کتنا حوصلہ دیتے ہیں. چوتھے امام کا فقرہ ہے کہ اگر اللہ 13واں امام بنانا ہوتا اللہ کو تو میرے چچا کے علاوہ کوئی اور. پڑھ لیجیے صلوات میرے چہرے بھی دیکھیں. آمادگی سے سنیں. نصرت نصیر مانگا جناب رسالت معاد نے. نصرت اور نصرت کا سلسلہ جب پڑھ کے پہنچا کہاں؟ کربلا. اچھا یہ بات جب ہوتی ہے تو آپ کبھی غور کرتے ہیں کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے انصار ہیں اصحاب ہیں. تھوڑا تھوڑا مطلب قریب آ جائیے, پھر اشارہ ہو رہا ہے, تھوڑا قریب آ جائیں, جلدی سے بات ختم کرنا. جو اصحاب و انصار ہیں جو باوفا ہیں, امام حسین السلام نے فخر کیا نا ایسے مجھے ملے جیسے, اور چراغ گل کر دیا ممتاز بھائی, اور یہ کہہ کے یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی غرض نہیں, تم چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. پھر امام حسین فرمایا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, کوئی نہیں گیا. تو اس کا مطلب یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے تھے. نہیں سمجھے ابھی آپ, یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے تھے بھائی. ان کو سننے آئے ہو, ان کو سمجھنے آئے ہو. دنیا تمہیں نہیں سمجھ پا رہی, تمہیں. انصاف سے بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں جو میرے سامنے کوئی ایک بھی باشعور بچہ کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کہ وہ فرش اعلیٰ پر جنت کی لالچ میں آتا ہے. نہیں کہو جلدی بتاؤ, کوئی ہو تو بتا دے مجھے. آج تک تو کوئی نہیں ملا. نہ آپ جنت کی لالچ میں آتے ہو, آپ آئے ہو حسین کی محبت میں. یہ محبت بربنائے لالچ نہیں ہے, بربنائے مطلب نہیں ہے. جہاں محبت سچی ہوتی ہے وہاں مطلب نہیں ہوتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جہاں محبت سچی ہو وہاں مطلب نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا. ہم میں سے کوئی بھی, ایک تو سچی بات یہ ہے کہ محبت میں آتے ہیں جنت کی لالچ میں نہیں. اور اگر کوئی دور سے ہمیں بار بار جنت بھی دکھا رہا ہوتا ہے تو ہم دل ہی دل مسکرا رہے ہیں, تو اسے جنت سمجھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے گھر میں جنت والوں کو بلا لیں. ہم چاہتے ہیں اپنے گھر میں ہم اپنے ٹوٹے سے گھر میں جب چاہتے ہیں جنت والوں کو بلا لیتے ہیں. تمہیں کیا خبر ہے کہ ہماری منزل ہماری نگاہوں میں کیا ہے, کون ہے, وہ کون ہے. ارے ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو جنت ساز ہیں, جو جنتیں بناتے ہیں, جنتیں عطا کرتے ہیں. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ یہ بھی تو بڑی جھوم جھوم کے حدیث پڑھی جاتی ہے. افواہ صاحب آپ کو معلوم ہے حضور خطبی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دل سے خلوص سے نیت سے الحمدللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دیتا ہے. واہ اللہ, حدیث ہے. ارے بھائی حدیث ہے, ہم بھی تو مانتے ہیں. ہمیں حدیث کیا سناؤ, ہمیں حدیث کیا سناؤ گے؟ نہ ہم دربار ڈھونڈے ہیں, نہ ہم بازار ڈھونڈے ہیں, نہ ہم نبی کی بزم ڈھونڈے ہیں, نہ نبی کا پڑوس ڈھونڈے ہیں. ہمیں سب یاد ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جنت میں گھر بنتا ہے. تو آؤ مجلس حسین میں اداکاروں کا اختیار دیکھو کہ بات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نہ پوچھنا مجلسوں میں ملتا کیا ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام سنیے, غازی کو ذہن میں رکھنا. جو آتے گئے امام مدینے سے چلے, کچھ راستے میں ملے, جناب وہب کلبی کو آپ جانتے ہیں, سب آئے, چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا. بھائی بہت جلدی ہوگی, چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا. جنت لے لو, چلے نہیں, بیعت اٹھا لیتا ہوں, جنت کی ضمانت لیتا ہوں, آپ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں گیا نا.
یہ انصار وفادار ہیں، یہ انصار وفادار ہیں، سب قربان ہو گئے. توجہ سے سنیے گا، قربان ہو گئے. کس پر قربان ہوئے؟ حسین ابن علی پر. کون کہاں تھا؟ اب کسی کو کچھ کہنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں کا بھی تھا وہ حسین کے دامن عبا سے آ کے لپٹ گیا. توجہ، مجھے تائید چاہیے فقرے پر، شاید پہنچا سکوں آپ تک. کون کہاں تھا؟ سارے سوالات ختم. اب آ کے لپٹ گئے دامن عبائے حسینی سے. تو اب حسین نے دیکھا یہ جائیں گے نہیں، یہ ہم پر قربان ہوں گے، یہ ہم پر اپنی جانیں دیں گے. تو حسین نے صلہ کیا دیا؟ ارے ولی مطلق تھا، میدان کربلا میں کھڑا ہو کر پھر اس کے بعد اس نے ولایت بانٹنا شروع کر دی. او حبیب تم بھی ولی، او سہیل قائم تم بھی ولی، او وحدت علی تم بھی ولی، او سہیل قائم تم بھی ولی. ارے علی کا بیٹا ولایت بانٹ رہا ہے اور جو بھی آیا سب کو ولی بنا دیا. رہتی دنیا پر جو بھی زیارت پڑھے گا وہ یہی کہے گا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولیوں، تم پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ. کتنا بڑا مرتبہ. اے اللہ کے چنے ہوئے تم پر ہمارا سلام. نہیں پہنچی بات. یہ انصار و اصحاب، یہ ہے حسین کا لشکر. بھائی بہت کم ٹائم ہے، میں پورا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کا. یہ انصار حسین، اصحاب حسین، یہ ہے حسین کا لشکر. عباس ہے ان سب کا سردار. اللہ اکبر. نہیں بولتی ابھی آپ نے. اب مجھے اتنا بتا کے جانا کہ جو اپنے لشکریوں کو ولی بناتے اس کا سردار ہوتا ہے. تو جان دینے والے جب ولی ہیں، سب ولی ہیں، تو عباس کیا ہوں گے؟ عباس تو لشکر کا بھی سردار ہے، علی کا مانا ہوا ہے، حسین کے ساتھ حسین کا سایہ بن کے چل رہا ہے. عباس کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ ہیں سب انصار حسین جتنے نصرت کرنے والے ہیں. تو نصرت کا مرتبہ کیا ہوا؟ جو ان کی نصرت کرے اسے انہوں ولی بنا دیا. اچھا، یہ نصرت کا سلسلہ وہاں پر ختم نہیں ہے. حسین کی نصرت کی قتل ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، مگر اب کربلا سے دو راستے ملے. ایک حسین کا اور ایک کس کا؟ دو ہی راستے، دو ہی راستے. کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہے، نہیں. ایک بات کرو، کس کے ساتھ ہو؟ حسین کے ساتھ. اچھا، اب تو جرات بھی پیدا ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں اعلان ہونے لگا، اعلان ہونے لگا بھائی. ہم اب نام کیسے لوں ممبر پر؟ نہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہے مجھے لگ رہا ہے. یہ بات تو آپ کو جلدی سمجھنا چاہیے. پوچھوں آپ سے، ابھی سیریا میں نام لے لے کے سب ہو رہا تھا نا. ایک بات ہمیں اور پتہ چل گئی، یزید بھی بے اولاد نہیں تھا.
ہے سلسلہ چل رہا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے. حسین قتل ہوئے ہیں عام بات نہیں ہے. حسین قتل ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جاؤ تو شہزادی کا دروازہ چلا تھا، عام بات نہیں ہے. دنیا کو وہیں پر ختم ہونا تھا، کچھ نہیں بچنا. لیکن وہاں بھی ابھی، کیونکہ وہاں پر بھی خاموشی، حسین قتل ہوئے وہاں پر بھی خاموشی. شرف سب کو مل رہا ہے، مظلوم کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے، دنیا دیکھ بھی رہی. اللہ نے وہاں انتقام نہیں رکھا، ورنہ آج جو نصرت کرنے والے ہیں ان کے لیے خیر نہیں بولنا تھا کہ سلسلہ آگے تو بڑھے. نہیں سمجھے آپ؟ جو قربان ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اور ان پر جو اشک بہانے والے ہیں، ان کے جو حامی ہیں، وہ اس وقت سب موجود نہیں تھے. جیسے علی کی تلوار ہر ایک پر نہیں چلی، وہاں بھی انتظار کیا گیا، کوئی ہے ابھی آنے والا، کوئی ہے ابھی آنے والا. یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں پر آ رہا. ابھی مومنین کا انتظار کیا جا رہا ہے، سب کے سب نکل کے آ جائیں تاکہ یہ تو بتا دیں کربلا کے بعد دو راستے تھے، کون کس راستے پر آئے. ادھر مومنین کا انتظار تھا، اگر وہاں انتقام ہو جاتا تو اتنے ہی مارے جاتے تو نبی کے ساتھ میں یا اس کے آگے تھے. یہ جو آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ ازاداری کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ رونا کیا ہے، تو پتا کیسے چلتا کون کی طرف ہے. اللہ نے سب کا معاملہ رکھا. ابھی رک جائے، ابھی صرف حسین کے ساتھ ہی ختم ہوئے ہیں. حسین پر رونے والے سب آ جائیں اور ادھر یزید کے لشکر والے بھی سب آ جائیں تو ایک مرتبہ ذوالفقار اٹھے. اسی لیے رونے والوں کو یہ آپ کا جو شرف ہے، آپ کیا سمجھے؟ آپ کو ناصر کہا ہے امام نے. یہ سلسلہ جو یہاں تک مجھے لانا تھا وہ بات تمام کر رہا. آپ کو رونے والوں کو ناصر کہا گیا، آپ بھی نصرت کر رہے ہیں. وہ نصرت خاص ہے، یہ نصرت عام ہے، یہ دائرہ بڑا ہے، چلتا رہے گا. وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں نا امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے ہم پر رونے والوں. ابھی باب مسائل میں نہیں ہو، 2-5 منٹ رکیے گا، مگر سمجھ غور سے سنیے گا جو بات کہہ رہا ہوں. تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مددگار ہو. کہاں ہم، کہاں امام کی نصرت، یہ بھی ان کا کرم ہے. وہاں وہ ناصر، وہ انصار خاص ہے جو حسین پر قربان ہو رہے ہیں. اب ہم اور آپ ناصر کیسے جو عزائے حسین کو مر مٹنے کے تیار ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے امام حسین کی عزاداری پر کوئی حرف نہ آنے پائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس سے آپ کو گمراہ نہ کر. کب تک روئیے گا؟ دعوے کا بڑا مسئلہ. اچھا جب فضائل بیان ہوتے تو کہا یہ نعرے کیا ہے، یہ بابا سے بلند چلانا کیا ہے، پھر آہستہ سے بھی تو یہ بار بار نعرے لگتے. بھائی میرے لگتے ہیں تو نعروں سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں نعروں سے کیا تکلیف ہے؟ اے مولا کے نام کی آواز بار بار کانوں میں جا رہی ہے، یہ تو کانوں میں رس گھولے گی کہ چبھے گی؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اور اگر چبھ رہی ہے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ چبھ کیوں رہی ہے؟ ہر طرح کے تو نعرے دنیا میں لگ رہے ہیں، اب وہاں تو کچھ بس چلتا نہیں کہ ہم کیسے روک دیں. وہاں کیا تو یہاں کیا بس چلے گا تمہارا؟ یہ انصار جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کریں گے؟ سارے نعرے لگاؤ. وہ علی کی آواز نہیں صاحب، وہ یہاں ہو تو یہ بھی ہوگا صاحب پنجابی نعرہ ہے، وہ صاحب وہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہاں سے بن کے آ رہا ہے. کیا بات ہے؟ یہ تو نصرت کی بات ہے. ذرا معرفت سے سنو نوجوانوں. نبی نے کہا تھا 39 دن کے بعد پالنے والے 39 دن ہو گئے، مزاج قدرت بارہ مجھے کیا پکارا؟ نعرہ علی.
یہ حکم خدا ہے کہ علی کو پکارو. اچھا مجھے یہ سمجھا دیا جائے، میں تو طالب علم ہوں، جب ناد علی ندا امر کا صیغہ ہے ندا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ندا آہستہ سے دی جاتی ہے یا باوا سے بلند دی جاتی ہے؟ کیسے پکارا جاتا ہے؟ آہستہ سے. پکارنے کا کیا مطلب ہے کہ باوا سے بلند؟ تو بھیا یہ حکم خدا ہے، سنت رسول ہے. اب آپ کیا بتاؤ، آپ اسماعیل دیوبندی جب تبدیل ہو گئے اور آ گئے ادھر تقریر، تو کیا کہنا دیوبند اور پھر شیعہ. آپ تصور کریں کتنا خطرناک ہوگا پھر معاملہ. جو دیوبند سے شیعہ ہو جائے تو پھر وہ بند کھولتا ہے. صاحبان زبان ہے، وہ بیٹے تقریر کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا زبردست، حاضر جواب. شہزادی کے حق میں کیا کیا گفتگو کی اور کیا کیا جوابات دیے ماشاءاللہ. آپ سمجھیے نا، کچھ لوگ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ قریب ہونا چاہتے ہیں مولوی سے، ذاکر سے، خطیب سے. کیا کہنا صاحب، سبحان اللہ، اور سنتے رہتے ہیں. ذاکرین کی بھی عادت پڑ گئی، جب زیادہ کوئی تعریف کرے سمجھ جاؤ کوئی نقطہ لگائے گا. وہ بھی اطمینان سے سنتے رہتا ہے، ٹھیک ہے صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ کیا کہنے آپ کی تقریر ماشاءاللہ بہت عمدہ تقریر ہوتی ہے، مگر یہ کچھ جو دو چار دیوانے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں نعرے حیدری نعرے، اس سے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب وہ متوجہ ہوئے کون؟ کئی جو دو چار دیوانے بیٹھ جاتے ہیں نعرہ لگا، گفتگو کتنا ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کہا اچھا وہ دیوانے ہو کے علی کو نہیں بھولے، تو ہوش میں ایسی بات ہے. کسی کی امانت ہے، وہ انصار خاص ہیں، اور رہتی دنیا تک آنے والے عزادار جو عزاداری کا دفاع کرتے رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے، عزا کی حفاظت کر، یہ سب انصار ہیں. اس کے پیچھے کتنی روایات آپ سب سنتے، میں نے صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا. وہ انصار خاص ہیں، یہ نصرت عامہ ہے، توجہ کیجیے گا. اسی لیے بلکہ کیا السلام علیکم اصفیاء اللہ ہے، اللہ کے منتخب کردہ بندوں، یعنی نصرت جو ہے اللہ کا انتخاب ہے. جو کربلا میں حسین کے ساتھ سو رہے ہیں یہ اتفاقی نہیں ہے، انتخابی ہیں. قدرت نے انتخاب کیا ان کا مرتبہ ہمارے اور آپ کے بس سے باہر ہے کہ ہم سمجھ سکیں. یہ انتخاب قدرت ہے. تو وہ جو انصار، وہ انتخاب خدا، اور یہ انصار زہرا کی دعا، وہ انصار حسین کہلائے، یہ عزادار حسین کہلائے. یہ سلسلہ ہے پورا. حفاظت کیجئے اس عزاداری کی، بہت سلیقے سے کوشش کریے، وقت پر تشریف لائیے. کوئی اگر آ کے ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھا تو دوسروں کو جگہ دیجئے، احترام کریے. اس فرش عزا کا تقدس پامال نہ ہونے پائے. میں آپ سے بھی اور اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ فرش خالی ہے تو آپ جہاں آئے، جہاں دل کیا وہاں بیٹھ گئے. تھوڑا خیال کرو، یہ ہمارا اور آپ کے گھر کا فرش نہیں ہے. یہ وہ فرش ہے جو امام حسین سے منسوب ہو گیا. ہمارے اور آپ کے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر اس ماں کے آنے میں تاخیر نہیں ہوتی. صف بصف، جماعت بجماعت اس طرح سلیقے سے بیٹھیے
اور ذرا بھی اگر بچے ناسمجھ ہیں تو تھوڑا ان کو اپنے پاس رکھیے، اسی طرح کی نازیبا حرکتیں وہ بچے نہ کرنے پائیں، اور کوشش کریے کہ شروع سے آگے جگہ خالی ہے، میں آپ کو بار بار بلاتا ہوں، پھر بعد میں وہاں سے کوئی اشارہ کرتا ہے، یا ہماری ماں بہنیں ہیں وہاں پہ اوپر جگہ اگر ہے نہیں ہے تنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں فرش خالی ہے آپ حضرات وہاں راستہ دیجیے، لوگوں کو آگے خود بھی آگے آ کے بیٹھیے تاکہ بعد میں آنے والوں کا گفتگو کے درمیان جو ڈسٹربنس ہوتا ہے وہ نہ ہو، آواز آپس میں بات چیت آپ ذرا غور کر لیں۔ اور جتنا یہ بلکہ فقرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب سلمان یا آپ ادھر سے ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہو تو آپس میں بغل گیر ہو کے اس طرح سے بیٹھو کہ اگر تم غافل بھی ہو گئے کسی بات پر اور پڑوس والا سن رہا ہے تو جب نزول رحمت پروردگار ہو تو اس کے توسل سے تم تک بھی پہنچ جائے، ارے آپ نے سنا نہیں ہے۔ تبرک کا احترام میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، کوئی شکایت نہیں آپ سے، یہ میں اس لیے کہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں، ہماری چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں ہماری بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، اس کا احترام کرو، یہ دنیا کی عام بزم نہیں ہے، یہاں اللہ جانے کس کے پہلو میں آ کے کون بیٹھ جاتا ہے۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بالکل بالیقین کہتا ہوں اور منبر سے پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا واحد فرش ہے ذکر اہل بیت کا، جہاں دکھائی دینے والوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی معمول ہوتی، سب کے اعمال ہوتے ہیں، بارگاہ عزتی میں دعا ہوتی، پروردگار مجلس شروع ہو گئی، اجازت دے دے۔ تو بہرحال میں امید یہی کرتا ہوں کہ اس فضا کا تحفظ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، بزم سجی ہوئی لگے۔ بس آج کا وقت تمام ہو گیا، گزارش صرف آپ سے اتنی ہی ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، یہ میری طرف سے بھی یہی گزارش ہے اور بانیان کی طرف سے بھائی غلام عباس پٹیل کی جانب سے بھی، صرف تشریف لائیے وہاں پر، کوئی تعاون نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی فساد کی شرکت، اجر تو وہ بیوی دے گی جس نے پوچھا تھا کہ بابا روئے کر ایک فقرہ عرض کر دوں تاکہ بات موضوع سے پھر ملحق ہو جائے۔ علی نے کہا تھا عقیل رشتہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے، تو حل جزاء الاحسان، عقیل گئے، جب شہزادی آ گئی اللہ نے گود آباد کر دی تو اپنی المؤمنین کی بیٹی عقیل کے بیٹے مسلم سے بھی آنا، سلسلہ دیکھ رہے ہیں جناب عباس کی بہن رقیہ، جناب مسلم کا عالم کیا ہے، یہ بھی ایک اپنے آپ میں وسیع موضوع ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی سنت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے حسین نے اپنے بھائی مسلم کا ماتم کیا تھا، کیونکہ مسلم کوفے میں جس غربت میں گرے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے غریب ہو۔ زیادہ وقت تو نہ لوں گا لیکن رفتہ رفتہ نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اذہان عالیہ میں دو چار فقرے عرض کر دوں تاکہ تم متوجہ ہو جاؤ اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل آئیں۔ آپ غور کریں، امام حسین نے بھیجا، مسلم کے ہاتھ پر بیعت گویا حسین کے ہاتھ ہو گئی، سب نے بڑھ بڑھ کے بیعت کی۔ کوفہ تو بھرا ہوا تھا نا مسلمانوں سے، زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ان مسلمانوں میں مسلم تنہا مسلم رہ گئے۔ 16,000 18,000 30,000 بیعت کرنے والے نمازی مغربین میں 16,000 کی روایت بھی ہے، لیکن جب مسلم مڑے ہیں کیونکہ ابن جار ملعون آ چکا تھا کوفہ، تمہیں پتا ہے
کس طرح سے لباس بدل بدل کے آیا تھا، وہ بھی تاریخ ہے۔ لباس پر جلدی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ابھی حال ہی میں تم نے دیکھا ایران میں کیا ہوا، اپنے ہی لباس میں کوئی آ گیا۔ مقصد اور ہوتا ہے، لباس سے کسی پر اتنی جلدی۔ جب مسلم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر کیا ہوا؟ مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے۔ بالکل اطمینان سے سننا، تو مسلم نے جب دیکھا، آپ نے سنا ہے نا جب جناب مسلم مسجد سے برآمد ہوئے تو کوفے کی گلیوں میں مسلم بھٹک رہے تھے۔ یہی کہا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا کہ مسلم ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے۔ نوجوانوں ذرا دلوں کو ہاتھ رکھو، ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ مسلم بھٹک نہیں رہے تھے، مسلم اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خدا نہ کرے کسی مجمع میں کسی کا بچہ گم ہو جائے تو اس باپ سے پوچھو کہ کیفیت کیا ہوتی۔ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑے اطمینان سے 2-4 فقرے مجھے عرض کرنا۔ مسلم نے دیکھا جب مسجد سے بھیڑ نکلی تو بچے بھی گم ہو گئے۔ عزادارو، مسلم ایک گلی میں جاتے ہیں، دوسری گلی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں رات کا سناٹا ہے، بچے نظر نہیں آ رہے تو مسلم کے بچے گرفتار ہو گئے۔ مسلم کے بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ مسلم جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو ایک دیوار کا سہارا لے کے دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ نکلی جو اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی۔ کوفے کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تو اس ضعیفہ نے دیکھا، جس کا نام طوا ہے، اس نے دیکھا کہ دیوار سے کوئی ٹیپ لگا کر کھڑا ہے، تو کہا بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے، اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ ابن سعد کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا تو مسلم نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، بیوی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، غربت یاد کرو، مجلس تمام کر دوں گا 2 سے 3 منٹ۔ تو کہا آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، سفیر حسین۔ اتنا سننا تھا، کہا چاہنے والی تھی، کہا مولا معاف کرنا، دروازہ کھلا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ کہا نہیں آقا آپ تشریف لائیں۔ مسلم گھر آئے، آقا بھوکے ہیں؟ کہا نہیں کوئی حاجت نہیں ہے، پانی دے دو، میں پانی پیوں اور وضو کر لوں، نماز تہجد ادا کرنا ہے۔ مغرب پڑھ کے نکلے تھے، وضو کیا، حجرے میں گئے، باقی سب آپ جانتے ہیں۔ جاسوس نے خبر دے دی، فوج آ گئی، غیرت ہاشمی کو گوارا۔ مسلم نے تلوار نکالی اور گھر سے نکلنا چاہتے تھے، وہ نے کہا نہیں میں اس حال میں نکلنے نہ دوں گی، یہ فوجیں دفاع کرا۔ کبھی بھی اگر ہم نہ نکلے تو یہ فوج تیرے گھر کو گھس آئے گی، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر کی بے حرمتی ہوا نہ ہو۔ یہ غیرت ہاشمی کا نمایاں ہے، چاہنے والی کے گھر میں فوج درانہ نہ چلی آئے۔ اتنا سننا میں رہوں گا، مسلم فریاد ہے، اے کاش پر کربلا کے ہوتے حسین کے گلے کو اور یہ جوانان نے حکم دیا بیان حسینی کے روتے رہنا مگر میرے ساتھ چلنا، منزل تھوڑا دور ہوگا۔ اداکاروں پھر کیا ہوا کہ فوج پر فوج آتی رہی۔ تیسری مرتبہ ابن سعد نے کہلایا جب فوج منگائی گئی، 3 مرتبہ فوجیں، 3 4 سو کا دستاویز لاؤ، کسی ایک انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جواب یہ ملا کہ کوفے کا کوئی غنی اور بکار نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے۔ دھوکے سے گرفتار کیا، بڑا بڑا اور جب پھٹا گیا مسلم کو، جب مسلم گر گئے تو پھر اس کے بعد کہا گیا مسلم تمہیں امان دی جائے گی، تلوار چھوڑ دو، تلوار ہٹا دو۔ جب قسم کھا کے
نے عبادت کیا تھا، مسلم نے جیسے ہی تلوار ادا کی بس زنجیریں ڈال دی، جکڑ کے دربار میں لایا گیا، توجہ۔ بس اس کے بعد کیا ہوا، 9 ذی الحجہ کو کسی کو سلام نہیں کیا، خوب چاہا درباریوں نے کہ امیر کو سلام کرو، آواز دی میرا امیر حسین کے سوا کوئی۔ جب قتل کا حکم دے دیا گیا، ساری گفتگو چھوڑتے ہوئے کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھی اور وصیتوں میں کیا ہے، رو دیے تھے مسلم۔ اتنا کرنا کہ میں نے آقا کو خط لکھ دیا تھا، آقا چل دیے ہیں کوفے کے لیے، انہیں منع کر دینا کہ مولا کوفیوں میں دفن کر دی۔ شہادت تو تمہاری میراث ہے، کام جانتے ہیں، مگر تمہیں پتا نہیں کہ ہمارے آقا کے ساتھ سیدہ کی بیٹی ہوئی۔ اس طرح سے شہید ہوئے مسلم۔ اداکاروں ادھر حسین چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں کہ 2 گھڑسوار جا رہے ہیں، ان کو بلوایا، وہ نظریں بچا کے جا رہے تھے کہ آقا کا قافلہ ہے، کہیں پوچھے نہ کہ مسلم کس حال میں ہے۔ اداکاروں امام حسین نے بلوایا، جب دونوں آئے سلام کیا، قدم بوسی کی، کہا یہ بتاؤ کہاں سے، کہا کوفے سے آ رہے ہیں، کہا یہ بتاؤ میرے مسلم کا کیا حال ہے۔ کہا آقا جب ہم چلے تھے، حسین تو جانتے ہیں نا، آقا جب ہم چلے تھے تو مسلم کے لاشے کے پیروں میں رسی بندھی تھی۔ جبکہ حسین نے یہ منظر دکھا دیا تھا، توجہ ہے نا، حسین نے جب مسلم نے سلام کیا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین نے جواب دیا تھا، عباس نے پوچھا تھا محمل کا پردہ ہٹا، زینب نے پوچھا تھا تو حسین نے حکم دیا تھا نا عباس پہلے نظم کرا دو، ہم حسین پہلے مسلم کا ماتم کریں گے۔ کیا دیکھا تھا جناب عباس نے؟ عباس نے جب دیکھا کہ مسلم کے گلے پر جب تلوار چل رہی تھی تو عالم یہ تھا، انسانوں نے یہ کیا کہ سر کے بالا خانے پر گرا، مسلم کا جسد ہر کوفے کی گلی میں آ کے گرا۔ عباس کانپنے لگے تھے، مرتبہ کہا آقا اجازت دو میں کوفے چلا جاؤں، میرا مسلم تنہا ہے۔ حسین نے کہا عباس صبر کرو، مسلم تنہا نہیں ہے، بولے وہ لاش ہے مسلم کا۔ اب جو عباس نے دیکھا ایک نقاب پیش ہوئی تھی، توجہ، مسلم کا لاشا نہیں تھا، مسلم کے لاشے نے نفسی باغ میں کوفے کی گلیوں میں نازل ہجائے لگاؤ، میں اس تمام کر رہا ہوں، 2 منٹ دینا مجھے بس۔ نازل ہجائے مسلم شہید ہو گئے۔ اگلا دن ہے عید کا 10 ذی الحجہ، مسلم کے 2 بچے، بس جو زحمت دینی تھی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تھا، جناب رقیہ کی نظر جب مسلم کے سر یہ مائیں سمجھ سکتی ہیں، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی مسلم کے چہرے پر نظر پڑی تو ایک مرتبہ رقیہ نے کہا میرے والدوں مجھے خطاب دوں، آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، مگر میرے والد اتنا تو بتا دو میرے بچے تھے۔ مسلم کے بچے زندان میں ہیں، مسلم کے بچے زندان میں ہیں۔ اداداروں خدا نہ کرے شاید آپ سمجھ سکے، خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ عید کے پہلے مر جائے۔ بہت یاد آتی ہے کہ عید کا دن ہے، اب ساتھ نماز کو جاتے تھے کہ لباس تبدیل کرتے تھے، کس طرح خوشیاں مناتے تھے۔ ارے مسلم کے بچے محمد اور ابراہیم ابھی زندان میں ہے اداداروں، اور کشمیر سے آ گئی۔ کہتے یہ ہے کہ اس زندان کا جو دروغہ تھا وہ چاہنے والوں میں سے تھا، اس کا نام تاریخ میں مشکور لکھا ہے۔ وہ مشکور جو دروغہ زندان تھا، اور یہ جو زندان تھا بڑا عجیب تھا، یہ یوں زندان نہیں تھا بلکہ تہخانے میں تھا۔
تہخانے میں تھا. اگلا دن جب آیا عید کا تو ایک مرتبہ سب مصروف ہو گئے اپنی خوشیوں میں. کون پوچھتا کہ مسلم کون، مسلم کے بچے کون، یہ غربت کا عالم ہے. ایک مرتبہ لوگ اپنی اپنی زندگانی میں مصروف ہوئے، خوشیاں منانے لگے، ادھر ذبح ہوا ادھر تقسیم کرنے لگے، لوگوں کو کھانا کھلانے، مشغول بھی اسی میں مصروف ہو گیا. عزاداروں لوگوں کو دعوتیں کرتا رہا، کھانے کھلاتا رہا. جب شام ہوتے ہوتے جب تھک گیا، جیسے ہی شب ڈھلی تو تھک کے لیٹ گیا. جب لیٹ گیا تو دروازے پر دخل بات، اس کی زوجہ آگے بڑھی، آ کے دیکھا تو کوئی نقاب پوش بیوی کھڑی. بہت آہستہ آہستہ منزل پر آیا، بس 1 منٹ ہو گئے. تو بس جیسے ہی آئی تو دیکھا نقاب پوش بیوی. آنے والی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہو کہ تم نے دن بھر سب کو کھانا کھلایا، یہ کیسے بھول گیا کہ تیرے زندان میں کوئی یتیم نہیں. وہ پلٹی اپنے شوہر کے پاس آئی، کیا تمہارے زندان میں کوئی 2 بچے ہیں؟ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ ایک بیوی دروازے پر آئی ہے، وہ کہہ رہی کہ سب کو کھانا کھلایا اور بچوں کو نہیں. پوچھو ذرا وہ بیوی کون ہے؟ اب جو پلٹ کے آئی کا بیوی اتنا تو بتائیں آپ ہے کون؟ جا کے شوہر سے کہے تیرے رسول بیٹی بنے. اور اس نے سنا جیسے ہی دروازے پر آیا جو بیوی کھا چکی تھی. میں ایک مرتبہ گھر میں آیا، زوجہ سے کہا ذرا کھانا نکال، یہ سچ ہے کہ میرے زندان میں 2 بچے ہیں، 2 یتیم ہے. تجھے پتا ہے مسلم مارے گئے، مسلم کے یتیم ہمارے زندان میں ہے، کھانا نکال. اب اس نے کھانا نکالا، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ لے کے چلے. تو جب چلنے لگا تو زوجہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی. کہا تم کیوں جاؤ گے؟ میں زندان جا رہا ہوں، بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں. تو زوجہ نے یہ کہا کاش آپ محسوس کر سکے. کہا میں بھی چلوں گی، میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کے بچے بہت خوبصورت ہیں، میں انہیں دیکھوں. زوجہ تیار ہو گئی. جب چلنے لگی تو اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں تیار ہو گئی، ہم بھی چلیں گے. کہا تم نہ جاؤ، ہم لوگ ابھی آتے ہیں. تو دونوں بچیوں نے ایک زبان ہو کے کہا نہیں ہم بھی چلیں گے، ہم نے آج تک کسی یتیم کو دیکھا نہیں. فرد و زوج دونوں بیٹیاں تمام ہو گئی. مجلس آئے. زندان کیسا تھا؟ تقریباً 50 سیڑھیوں کے نیچے. اور وہ جب پہنچا اندھیرا. اس نے جا کے ایک کشانہ ہلایا. کس حال میں ہو؟ جب اٹھا کے بٹھالا، نحیف سی آواز سے محمد نے جواب یہ دیا کہ ہم 2 روز سے بھوکے ہیں. اور دینا بہت آسان ہے سننے والوں. اتنا سننا تھا کہ ادھر ادھر دیکھا تو دوسرا بھائی نظر نہیں آیا. تو کہا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ اماں کو یاد کرتے کرتے خاموش ہو گئے. زندان میں مشال جلائی، تمام ہو گئے مجلس جیسے دل چاہے. جب مشال جلائی تو کیا دیکھا؟ زندان کے کونے میں نڈھال پڑا ہوا. میں ایک مرتبہ پانی چھڑکا. جب پانی چھڑکا تو تھوڑی حرکت ہوئی اور اس کے بعد دیکھا کیا مشکور نے کہ بچے کے لب ہل رہے ہیں. تو مشکور نے چاہا کہ سنوں کہ کہہ کیا رہا. جب کان اپنے قریب لے گئے تو ابراہیم کی آواز آتی تھی اللہ اللہ.
بچے کو اٹھایا، فرد و زوج نے بس ایک مرتبہ دسترخوان لگا دیا، مجلس تمام ہو گئی عزادارو، شہادت بھی نہیں پڑھنا، دو فکرہ سنو، دسترخوان لگا دیا، کھانا رکھ دیا، اب اس کے بعد کا بچوں کھانا کھا لو۔ محمد ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ابراہیم محمد کو دیکھتے ہیں، دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مشکور نے زوجہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم کہو بچے کھانا کھا لے، بچوں کو کھانا کھلا دو۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اے بچوں کھانا کھا لو، تو دونوں کہنے یہ لگے کہ جس کا باپ عالم غربت میں مر رہا ہے، ان بچوں کو کس طرح سے کیسے کھانا کھانے میں تمام ہو رہے والے۔ ایک مرتبہ زوجہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بچے کھانا کھا لو، اب دونوں بیٹیاں آگے بڑھی، کہنے لگی یہ بھائی لو کھانا کھا لو، آج عید کا دن ہے۔ اتنا سننا تھا، بچے آپس میں نکل گئے، بابا ابراہیم بھی آیا، اللہ میرے بابا۔ اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سيعلم الذين ظلموا وإياهم منقلب ينقلبون. حضرات گزارش ہے سورہ مبارکہ حمد اور سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین مومنات کو اور بانی اشر مجالس غلام عباس صاحب کے والدین کے مرحومین کو احسان فرما۔ انجمن جنراتین امیر کے مراج گزارش نواخواہشی علیہ مانی اکرام انہوں نے سماعت والے کی آپ حضرات گاڑی لگا کر کھڑی کرتے ہیں جیسے کہ آبار آہاں کو ایسی گاڑی کھڑی کریں کہ جس سے دوسروں کو پریشانی کا باعث نہ بنا ہے۔ گاڑی کھڑی کرتے ہیں بلڈنگوں کی گاڑی نکل جاتی ہے تو دوسروں کو تکلیف نہ دی، ہمارے یہاں تکلیف دینا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان کام میں تکلیف نہیں ہوتا لیکن میسج چھوڑ دینا کل بات کرتے ہیں۔ شیبو